بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا کھلانا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ گھر میں بیٹھا ہوا تھا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو آپ نے مجھے اشارہ کیا، میں اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، پھر ہم دونوں چلنے لگے، یہاں تک کہ آپ اپنی ایک زوجہ محترمہ کے حجرے تک پہنچ گئے اور خود حجرے میں تشریف لے گئے اور پھر مجھے اندر آنے کی اجازت دی۔ میں اندر پردہ والے حصے میں داخل ہو گیا۔ بظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ان سے پردہ میں تھیں اور یہ حجرے کے اس پردہ والے حصے میں چلے گئے تھے جہاں عام لوگ اجازت سے ہی اندر آ سکتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوپہر کا کھانا ہے؟ گھر والوں نے کہا ہاں ہے۔ چنانچہ روٹی کی 3 ٹکیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی گئیں، جن کو ایک اونچی جگہ پر یا کھجور کے پتوں کے دسترخوان پر رکھ دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹکیا اٹھا کر اپنے سامنے رکھ لی اور دوسری ٹکیا اٹھا کر میرے سامنے رکھ دی، پھر تیسری ٹکیا اٹھا کر اس کے 2 حصے کیے اور پھر آدھی ٹکیا اپنے سامنے رکھی اور آدھی میرے سامنے۔ پھر گھر والوں سے فرمایا، کوئی سالن ہے؟ تو گھر والوں نے کہا اور تو کچھ نہیں ہے، بس تھوڑا سا سرکہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی سرکہ لے آؤ، کیونکہ سرکہ تو بہترین سالن ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک اونٹنی لے کر آ رہے ہیں جس پر آٹا، گھی اور شہد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اونٹنی کو بٹھاؤ۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹنی بٹھا دی، پھر آپ نے پتھر کی ایک ہانڈی منگوائی اور اس میں کچھ گھی، شہد اور آٹا ڈالا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو اس کے نیچے آگ جلائی گئی یہاں تک کہ وہ پک گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، کھاؤ، اور آپ نے خود بھی اس میں سے کھایا۔ پھر آپ نے فرمایا، اسے اہل فارس خبیث کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا پیالہ تھا جسے 4 آدمی اٹھاتے تھے اور اس کو غرہ کہا جاتا تھا۔ جب چاش کا وقت ہو جاتا اور صحابہ کرام چاش کی نماز پڑھ لیتے تو پیالہ لایا جاتا، اس میں سریر بنی ہوئی ہوتی، سب اس پر جمع ہو جاتے۔ جب لوگ زیادہ ہو جاتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنوں کے بل بیٹھے تو ایک دیہاتی نے کہا، یہ کیسا بیٹھنا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے متواضع غلام اور سخی آدمی بنایا ہے اور اس طرح بیٹھنا تواضع کے زیادہ قریب ہے، اور مجھے متکبر اور جان بوجھ کر حق سے ضد رکھنے والا نہیں بنایا۔ پھر آپ نے فرمایا، پیالے کے کناروں سے کھاؤ، درمیان کو چھوڑ دو، اس پر برکت نازل ہوتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کھانا کھلانا۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہمارے یہاں کچھ مہمان آئے۔ میرے والد رات دیر تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلے گئے اور جاتے وقت کہہ گئے، اے عبد الرحمن، اپنے مہمانوں کو کھانا وغیرہ کھلا کر فارغ ہو جانا اور میرا انتظار نہ کرنا۔ جب شام ہو گئی تو ہم مہمانوں کے لیے کھانا لے آئے۔ انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا اور کہا، جب تک صاحب خانہ یعنی حضرت ابو بکر آ کر ہمارے ساتھ کھانا نہ کھائیں اس وقت تک ہم بھی کھانا نہیں کھائیں گے۔ میں نے کہا، وہ بہت غصہ والے آدمی ہیں، اگر آپ لوگ نہیں کھائیں گے تو مجھ سے خطرہ ہے کہ وہ مجھ سے سخت ناراض ہو جائیں گے۔ وہ لوگ پھر بھی نہ مانے۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے تو سب سے پہلے انہوں نے مہمانوں کے بارے میں پوچھا کہ کیا آپ لوگ اپنے مہمانوں سے فارغ ہو چکے ہو؟ گھر والوں نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم ہم تو ان سے ابھی فارغ نہیں ہوئے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا میں نے عبد الرحمن کو نہیں کہا تھا کہ مہمانوں سے فارغ ہو جانا؟ اس پر میں ان سے چھپ گیا۔ انہوں نے کہا، اے عبد الرحمن، میں اور زیادہ چھپ گیا۔ انہوں نے کہا، او غنصر یعنی اے بیوقوف، میں تمہیں قسم دے کر کہتا ہوں کہ اگر تم میری آواز سن رہے ہو تو ضرور میرے پاس آؤ۔ چنانچہ میں آ گیا اور میں نے کہا، میرا کوئی قصور نہیں ہے، یہ آپ کے مہمان ہیں، آپ ان سے پوچھ لیں۔ میں ان کے پاس کھانا لے کر گیا تھا لیکن انہوں نے انکار کر دیا کہ جب تک آپ نہیں آ جاتے وہ کھانا نہیں کھاتے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان مہمانوں سے کہا، آپ لوگوں کو کیا ہوا؟ آپ لوگ ہماری مہمانی کیوں قبول نہیں کرتے؟ اللہ کی قسم آج رات میں کھانا ہی نہیں کھاؤں گا۔ غصے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قسم کھا لی۔
اس پر مہمانوں نے کہا اللہ کی قسم جب تک آپ کھانا نہیں کھائیں گے ہم بھی کھانا نہیں کھائیں گے۔ مہمانوں نے بھی قسم کھا لی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا آج رات جیسا شر تو میں نے کبھی نہیں دیکھا، آپ لوگوں کا بھلا ہو، آپ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ لوگ ہماری مہمانی قبول نہیں کرتے ہیں؟ پھر جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا پہلی قسم یعنی میری قسم تو شیطان کی طرف سے تھی، آؤ اپنی مہمانی کھاؤ۔ چنانچہ کھانا لایا گیا اور آپ نے بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کیا تو مہمانوں نے بھی کھا لیا۔ جب صبح ہوئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میرے مہمانوں کی قسم تو پوری ہو گئی ہے لیکن میری قسم پوری نہ ہو سکی، اور رات کا سارا واقعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ تم ان سے زیادہ قسم پوری کرنے والے ہو اور ان سے زیادہ اچھے ہو۔ راوی کہتے ہیں مجھ تک یہ بات نہیں پہنچی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قسم پوری نہ ہونے کا کفارہ دیا یا نہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کفارہ ضرور دیا ہوگا کیونکہ اس صورت میں کفارہ بالاتفاق لازم آتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا کھانا کھلانا۔ حضرت اسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا سواری اور مال برداری کے اونٹوں میں ایک اندھی اونٹنی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا وہ اونٹنی کسی کو دے دو، وہ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ میں نے کہا وہ تو اندھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا وہ اسے اونٹوں کی قطار میں باندھ لیں گے، ان کے ساتھ پھرتی رہے گی۔ میں نے کہا وہ زمین سے گھاس وغیرہ کیسے کھائے گی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا وہ جزیہ کے جانوروں میں سے ہے یا صدقہ کے؟ یہ اس وجہ سے پوچھا کہ جزیہ کا جانور مالدار اور فقیر دونوں کھا سکتے ہیں اور صدقے کا جانور صرف فقیر ہی کھا سکتا ہے۔ میں نے کہا نہیں، وہ تو جزیہ کے جانوروں میں سے ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم آپ لوگوں نے تو اسے کھانے کا ارادہ کر رکھا ہے۔ میں نے کہا میں ویسے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ اس پر جزیہ کے جانوروں کی نشانی لگی ہوئی ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے ذبح کرنے کا حکم دیا، چنانچہ اسے ذبح کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس 9 چوڑے پیالے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات چونکہ 9 تھیں اس وجہ سے ان کی تعداد کے مطابق پیالے بھی 9 بنا رکھے تھے تاکہ ان سب کو چیز ہدیہ میں بھیجی جا سکے۔ جب بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی پھل یا کوئی نادر اور پسندیدہ میوہ آتا تو اسے ان پیالوں میں ڈال کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس بھیج دیتے اور اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس سب سے آخر میں بھیجتے تاکہ اگر کمی آئے تو حضرت حفصہ کے حصے میں آئے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس اونٹنی کا گوشت ان پیالوں میں ڈالا اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس بھیج دیا اور اونٹنی کا جو گوشت بچ گیا اسے پکانے کا حکم دیا۔ جب وہ پک گیا تو حضرات مہاجرین و انصار کو بلا کر انہیں کھلا دیا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کا کھانا کھلانا۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے پہاڑ کے کنارے ایک کنواں خریدا اور اس کی خوشی میں لوگوں کو کھانا کھلایا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے طلحہ تم بڑے فیاض اور بہت سخی آدمی ہو۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا کھانا کھلانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ غریب مسکینوں کے حق میں سب سے اچھے آدمی تھے۔ وہ ہمیں اپنے گھر لے جاتے اور جو کچھ گھر میں ہوتا وہ ہمیں کھلا دیتے، یہاں تک کہ بعض دفعہ تو گھی کی خالی کپی ہمارے پاس لے آتے جس میں کچھ بھی نہ ہوتا، وہ اسے پھاڑ دیتے اور جو کچھ اس میں ہوتا ہم اسے چاٹ لیتے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کا کھانا کھلانا۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ کھانا تیار کیا، میں آپ کے پاس آیا، آپ کچھ لوگوں میں بیٹھے ہوئے تھے، میں آپ کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ کیا کہ کھانے کے لیے تشریف لے چلیں، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اشارہ کر کے پوچھا کہ یہ لوگ بھی کھانے کے لیے ساتھ چلیں؟ میں نے کہا نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، میں اپنی جگہ کھڑا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوبارہ مجھے دیکھا تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ لوگ بھی؟ میں نے کہا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح 2 یا 3 مرتبہ فرمایا تو میں نے کہا اچھا یہ لوگ بھی آ جائیں۔ وہ تھوڑا سا کھانا تھا جسے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار کیا تھا، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے اور آپ کے ساتھ وہ لوگ بھی آئے۔
اور ان سب نے کھانا کھایا۔ اللہ رب العزت نے اتنی برکت عطا فرمائی کہ کھانا پھر بھی بچ گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا کھانا کھلانا۔ حضرت محمد بن قیس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما صرف غریبوں کے ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے، اور ان کا کھانا اکثر غریب لوگ ہی کھا جایا کرتے اور یہ بھوکے رہ جاتے۔ اس کی وجہ سے ان کا جسم کمزور ہو گیا تھا، تو ان کی بیوی نے ان کے لیے کھجوروں کا کوئی شربت تیار کیا۔ جب یہ کھانے سے فارغ ہو جاتے تو وہ ان کو شربت پلا دیتی۔ اور حضرت ابو بکر بن حفص رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کھانا تب کھاتے جب ان کے دسترخوان پر کوئی یتیم ہوتا۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما جب بھی دوپہر کا یا رات کا کھانا کھاتے تو اپنے آس پاس کے یتیموں کو بلا لیتے۔ ایک دن دوپہر کا کھانا کھانے لگے تو ایک یتیم کو بلانے کے لیے آدمی بھیجا، لیکن وہ یتیم نہ ملا، اس لیے یتیم کے بغیر کھانا شروع کر دیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے لیے میٹھے ستو تیار کیے جاتے تھے، جسے وہ کھانے کے بعد پیا کرتے تھے۔ چنانچہ وہ یتیم آ گیا اور یہ حضرات کھانے سے فارغ ہو چکے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ میں پینے کے لیے ستو کا پیالہ پکڑا ہوا تھا، تو پیالہ اس یتیم کو دے دیا اور فرمایا، یہ لو، میرا خیال ہے تم نقصان میں نہیں رہے۔ حضرت میمون بن مہران رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی پر کچھ لوگ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ناراض ہوئے اور ان سے کہا، کیا تم ان بڑے میاں پر ترس نہیں کھاتی ہو کہ یہ کمزور ہوتے جا رہے ہیں، انہیں کچھ کھلایا پلایا کرو؟ تو انہوں نے کہا، میں ان کا کیا کروں؟ جب بھی ہم ان کے لیے کھانا تیار کرتے ہیں تو وہ ضرور اور لوگوں کو بلا لیتے ہیں جو سارا کھانا کھا جاتے ہیں، یوں دوسروں کو کھلا دیتے ہیں، خود کھاتے نہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما جب مسجد سے نکلتے تو کچھ غریب لوگ ان کے راستے میں بیٹھ جاتے تھے، جن کو حضرت ابن عمر ساتھ گھر لے آتے اور ان کو اپنے کھانے میں شریک کر لیتے۔ ان کی بیوی نے ان غریبوں کے پاس مستقل کھانا پہلے سے بھیج دیا اور ان سے کہلا بھیجا کہ تم یہ کھانا لے لو اور چلے جاؤ، اور حضرت ابن عمر کے راستے میں نہ بیٹھو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ مسجد سے گھر آ گئے، انہیں راستے میں کوئی غریب بیٹھا ہوا نہ ملا تو فرمایا، فلاں اور فلاں کے پاس آدمی بھیجو تاکہ وہ کھانے کے لیے آ جائیں۔ آدمی ان کو بلانے لگے، لیکن ان میں سے کوئی نہ آیا، کیونکہ ان کی بیوی نے ان غریبوں کو کھانے کے ساتھ یہ پیغام بھی بھیجا تھا کہ اگر تمہیں حضرت ابن عمر بلائیں تو مت آنا۔ جب کوئی نہ آیا تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا، تم لوگ چاہتے ہو کہ میں آج رات کھانا نہ کھاؤں، چنانچہ اس رات کھانا نہ کھایا۔ حضرت ابو جعفر قاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، مجھے میرے مالک عبداللہ بن عیاش بن ابی ربیعہ المخزومی نے کہا، تم حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ سفر میں جاؤ اور ان کی خدمت کرو۔ چنانچہ میں ان کے ساتھ سفر میں گیا۔ وہ جب بھی کسی چشمے پر پڑاؤ ڈالتے تو چشمہ والوں کو اپنے ساتھ کھانے کے لیے بلاتے، اور ان کے بڑے بیٹے بھی ان کے پاس آ کر کھانا کھاتے، تو کھانا کم اور آدمی زیادہ ہونے کی وجہ سے ہر آدمی کو 2 یا 3 لقمے ملتے۔ چنانچہ جحفہ مقام پر بھی ان کا قیام ہوا تو وہاں کے لوگ بھی ان کے بلانے پر کھانے کے لیے آ گئے۔ اتنے میں کالے رنگ کا ایک ننگا لڑکا بھی آ گیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اس کو بھی بلایا۔ اس نے کہا، مجھے تو بیٹھنے کی جگہ نظر نہیں آ رہی ہے، یہ سب لوگ بہت مل مل کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت جعفر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے دیکھا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اپنی جگہ سے تھوڑا سا ہٹ گئے اور اس لڑکے کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کر بٹھا لیا۔ حضرت ابو جعفر قاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ مکہ سے مدینہ کو چلا۔ ان کے پاس بہت بڑا پیالہ تھا جس میں ثرید تیار کیا جاتا تھا، پھر ان کے بیٹے، ان کے ساتھی اور جو بھی وہاں آ جاتا وہ سب اکٹھے ہو کر اس پیالے میں سے کھاتے، اور بعض دفعہ اتنے آدمی اکٹھے ہو جاتے کہ کچھ آدمیوں کو کھڑے ہو کر کھانا پڑتا۔ ان کے ساتھ ان کا ایک اونٹ تھا جس پر نبیذ، وہ پانی جس میں کھجور کچھ دیر ڈال کر اسے میٹھا بنا لیا جائے، اور سادہ پانی سے بھرے ہوئے 2 مشکیزے ہوتے تھے۔ کھانے کے بعد ہر آدمی کو ستو اور نبیذ سے بھرا ہوا ایک پیالہ ملتا، جس کے پینے سے خوب اچھی طرح پیٹ بھر جاتا۔ حضرت معن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما جب کھانا تیار کر لیتے اور ان کے پاس سے کوئی اچھی وضاقتہ والا آدمی گزرتا تو حضرت ابن عمر اسے نہ بلاتے، لیکن ان کے بیٹے یا بھتیجے اسے بلا لیتے، اور جب کوئی غریب آدمی گزرتا تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اسے بلا لیتے، لیکن ان کے بیٹے یا بھتیجے اسے نہ بلاتے۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے، جو کھانا کھانا نہیں چاہتا اسے یہ لوگ بلاتے ہیں، اور جو کھانا چاہتا ہے اسے چھوڑ دیتے ہیں۔
حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کا کھانا کھلانا۔ حضرت سلمان بن ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں حج کیا۔ ان کے ساتھ بصرہ کے علماء کی ایک جماعت بھی تھی جن میں منتصر بن حارث ذبیحی بھی تھے۔ ان لوگوں نے کہا، اللہ کی قسم، جب تک ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی ایسے ممتاز اور پسندیدہ صحابی سے نہ مل لیں جو ہمیں حدیثیں سنائے، اس وقت تک ہم لوگ بصرہ واپس نہیں جائیں گے۔ چنانچہ ہم لوگوں سے پوچھتے رہے تو ہمیں بتایا گیا کہ ممتاز صحابہ میں سے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما مکہ کے نشیبی حصے میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ چنانچہ ہم ان کے پاس گئے تو ہم نے دیکھا کہ بہت بڑی مقدار میں سامان لے کر لوگ جا رہے ہیں۔ 300 اونٹوں کا قافلہ ہے، جن میں 100 اونٹ تو سواری کے ہیں اور 200 اونٹوں پر سامان لدا ہوا ہے۔ ہم نے پوچھا، یہ سامان کس کا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کا ہے۔ ہم نے حیران ہو کر کہا، کیا یہ سارا انہی کا ہے؟ ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ متواضع انسان ہیں، اور یہاں نقشہ اور ہی طرح کا نظر آ رہا تھا۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ سارا سامان تو انہی کا ہے، لیکن اپنے پر خرچ کرنے کے لیے نہیں بلکہ دوسروں پر خرچ کرنے کے لیے ہے۔ یہ 100 اونٹ تو ان کے مسلمان بھائیوں کے لیے ہے جن کو یہ سواری کے لیے دیں گے، اور ان 200 اونٹوں کا سامان ان کے پاس مختلف شہروں سے آنے والے مہمانوں کے لیے ہے۔ یہ سن کر ہمیں بہت زیادہ تعجب ہوا۔ لوگوں نے کہا، تم تعجب نہ کرو، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما مالدار آدمی ہیں، اور وہ اپنے پاس آنے والے ہر مہمان کی مہمانی بھی کرتے ہیں، اور جاتے وقت اسے زیادہ راہ دینا اپنے ذمے مستقل حق سمجھتے ہیں۔ ہم نے کہا، ہمیں بتاؤ وہ کہاں ہیں؟ لوگوں نے بتایا، وہ اس وقت مسجد حرام میں ہیں۔ چنانچہ ہم انہیں ڈھونڈنے گئے تو دیکھا کہ کعبہ کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، چھوٹے قد کے ہیں، آنکھوں میں نمی ہے، 2 چادریں اوڑھی ہوئی ہیں اور سر پر عمامہ باندھا ہوا ہے، اور ان پر قمیص نہیں ہے، اور اپنے دونوں جوتے بائیں طرف لٹکائے ہوئے ہیں۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کا کھانا کھلانا۔ ایک مرتبہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ مغز سے بھرا ہوا ایک بڑا پیالہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے ابو ثابت، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، میں نے 40 اونٹ ذبح کیے تھے تو میرا دل چاہا کہ میں آپ کو پیٹ بھر کر مغز کھلاؤں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نوش فرمایا اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے آئے تو وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھجوریں اور کچھ روٹی کے ٹکڑے لائے، جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا۔ پھر دودھ کا ایک پیالہ لائے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پی لیا، اور پھر ان کے لیے دعا فرمائی، تمہارا کھانا نیک آدمی کھائیں، اور روزے دار تمہارے یہاں افطار کریں، اور فرشتے تمہارے لیے دعائے رحمت کریں۔ اے اللہ، سعد بن عبادہ کی اولاد پر اپنی رحمت نازل فرما۔ دوسری لمبی حدیث میں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ تل اور کچھ کھجوریں پیش کی۔ حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ اپنے قلعے پر کھڑے ہوئے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ جو چربی یا گوشت کھانا چاہتا ہے وہ سعد بن عبادہ کے یہاں آ جائے۔ پھر میں نے ان کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے کو اسی طرح اعلان کرتے ہوئے دیکھا۔ پھر ان دونوں باپ بیٹے کے انتقال کے بعد ایک دن میں مدینے کے راستے پر جا رہا تھا۔ اس وقت میں نوجوان تھا کہ اتنے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما عالیہ محلے میں اپنی زمین پر جاتے ہوئے میرے پاس سے گزرے تو انہوں نے مجھ سے فرمایا، اے جوان، جاؤ اور دیکھ کر آؤ کہ سعد بن عبادہ کی قلعے پر کیا کوئی آدمی کھانے پر بلانے کے لیے اعلان کر رہا ہے؟ میں نے دیکھ کر انہیں بتایا کہ کوئی نہیں ہے تو انہوں نے فرمایا، تم نے سچ کہا، اتنی زیادہ سخاوت تو ان باپ بیٹوں کی ہی خصوصیت تھی، اب وہ بات نہیں رہی۔ حضرت ابو شعیب انصاری رضی اللہ عنہ کا کھانا کھلانا۔ امام بخاری نے روایت کیا ہے کہ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انصار میں ایک آدمی تھے جن کو ابو شعیب رضی اللہ عنہ کہا جاتا تھا۔ ان کا ایک غلام گوشت بنانے کا ماہر تھا۔ انہوں نے اس غلام سے کہا، تم میرے لیے کھانا تیار کرو، میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مزید 4 آدمیوں کو بلانا چاہتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بمع 4 اور آدمیوں کے کھانے کی دعوت دی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 4 اور آدمیوں کو ساتھ لے کر چلے تو ایک آدمی خود ہی ان حضرات کے پیچھے پیچھے آنے لگا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو شعیب سے فرمایا تم نے ہم 5 آدمیوں کو دعوت دی تھی، یہ آدمی از خود ہمارے پیچھے آ رہا ہے، اب اگر تم چاہو تو اسے بھی اجازت دے دو ورنہ رہنے دو۔ حضرت ابو شعیب نے کہا نہیں، اسے بھی اجازت ہے۔ امام مسلم نے حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے ایسی ہی روایت نقل کی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ حضرت ابو شعیب رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر بھوک کے آثار محسوس کیے، تو اپنے غلام سے کہا تمہارا بھلا ہو، تم ہمارے لیے 5 آدمیوں کا کھانا تیار کرو۔ آگے پچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا ہے۔ ایک درزی کا کھانا کھلانا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک درزی نے کھانا تیار کر کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کے لیے بلایا۔ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس دعوت میں چلا گیا تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو کی روٹی اور شوربہ پیش کیا جس میں کدو اور گوشت کی بوٹیاں تھیں۔ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیالے کے کناروں سے کدو تلاش کر رہے تھے۔ اس دن سے مجھے بھی کدو بہت مرغوب ہو گیا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا وحبیبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔